اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روئے زمین پر سب سے پہلے قاتل قابیل اور سب سے پہلا مقتول حابیل ہے۔ قابیل اور حابیل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ ان دونوں کا یہ واقعہ حضرت حوا کے ہر حمل سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی۔ ایک حمل کے لڑکے کا نکاح دوسرے حمل کے لڑکے کے نکاح سے کیا جاتا۔ اس دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیوزا سے اور جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اور حابیل کا نکاح اکلیمہ کے ساتھ جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، مگر قابیل اس پر راضی نہ ہوا کیونکہ اکلیمہ زیادہ خوبصورت تھی اور اس لیے وہ اس کا طلبگار ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس کو سمجھایا چونکہ اکلیمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اس لیے وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا، مگر قابیل اپنی ضد پر اڑا رہا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی خداوند قدوس کے دربار میں پیش کرو۔ جس کی قربانی مقبول ہو گئی وہ اکلیمہ کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی یہ نشانی تھی کہ آسمان کی طرف سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا لیا کرتی تھی۔ چنانچہ قابیل نے گیہوں کی کچھ بالیاں اور حابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ آسمانی بجلی نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کے گیہوں کو چھوڑ دیا۔ اس بات پر قابیل کے دل میں بغض و حسد پیدا ہو گیا۔ اس نے حابیل کو قتل کر دینے کی ٹھان لی اور حابیل نے کہہ دیا کہ میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ حابیل نے یہ کہا کہ قربانی قبول کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور وہ ہر متقی بندوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اگر تو متقی ہوتا تو تیری ضرور قربانی قبول ہوتی۔ ساتھ ہی حابیل نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تو میرے قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھ پر اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑے اور تو دوزخی ہو جائے، کیونکہ بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ پھر آخر کار قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ وہ وقت حابیل کی عمر 20 برس تھی اور قتل کا یہ حادثہ مکہ مکرمہ میں جبل سور کے پاس یا جبل حرا کی گھٹائی میں ہوا، اور بعض کا قول یہ ہے کہ بصر میں جس جگہ مسجد اعظم بنی ہوئی ہے، منگل کے دن یہ سانحہ ہوا۔ روایت کے مطابق جب حضرت حابیل قتل ہو گئے تو 7 دنوں تک زمین میں زلزلہ رہا اور وحشی درندوں میں اضطراب اور بے چینی پھیل گئی۔ قابیل جو بہت ہی گورا اور خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا رنگ اور چہرہ بالکل کالا اور بدصورت ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بے حد رنج و قلب ہوا، یہاں تک کہ حابیل کے رنج و غم میں 100 برس تک کبھی آپ کو ہنسی نہیں آئی، اور سریانی زبان میں آپ نے حابیل کا مرثیہ کہا، جس کا عربی اشعار میں ترجمہ یہ ہے: تمام شہروں اور ان کے باشندوں میں تغیر پیدا ہو گیا اور زمین کا چہرہ غبار آلود اور قبیح ہو گیا، ہر رنگ اور مزہ والی چیز بدل گئی اور گورے کی رونق گم ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شدید غضبناک ہو کر قابیل کو پھٹکار کر اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ بد نصیب اکلیمہ کو ساتھ لے کر یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس نے اس کے پاس آ کر کہنے لگا، حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا کہ وہ آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، لہذا تو بھی ایک آگ کا مندر بنا کر آگ کی پرستش کیا کر۔ چنانچہ قابیل پہلا وہ شخص ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور سب سے پہلے زمین پر ناحق خون کیا، اور یہ وہ پہلا مجرم ہے جو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اس سے پہلے کوئی آدمی مرا ہی نہیں تھا، اس لیے قابیل بڑا حیران تھا کہ بھائی کی لاش کو کیا کروں۔ چنانچہ کئی دنوں تک وہ اپنے بھائی کی لاش کو پیٹھ پر لادے پھرا۔ پھر اس نے دیکھا کہ کوے آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین گھریٹ کر ایک گڑھا کھودا اور اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ چنانچہ یہ منظر دیکھ کر قابیل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش کو زمین میں دفن کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے قبر کھود کر اس میں بھائی کی لاش کو دفن کر دیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ روئے زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا، قابیل اس کا حصہ دار ہوگا،
کیونکہ اس سے پہلے زمین پر سب سے پہلے قتل کا دستور نکالا، اور قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا اس کو پتھر مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت نبی زادہ ہونے کے باوجود آگ کی پرستش کرتے ہوئے کفر کی شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھوں سے مارا گیا۔ دوستوں اور عزیزوں، یہ تھی ہماری اب تک کی کہانی۔ مزید اور اچھی کہانیوں کو سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل دیکھتے رہیے۔ شکریہ۔